وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے تشریف لاتے باہر لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ غفور اور رحیم ہے یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی یہ صرف بدو ہوتے تھے اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف بہت دور تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ اس کے بعد 8 احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد غلبہ دین کی جد و جہد اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے مستحکم نہیں ہے مربوط نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جد و جہد کمزور ہوگی۔ اور اس کے اندر رکھنے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں 2 بڑے حکم اور 6 چھوٹے حکم، ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ وہ ایک آیت میں 3 جمع کیے اور یہاں پہلے جو 2 بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نازل ہوئی۔ بڑے احکام میں سے پہلا کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر اطلاع لے کر فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا، ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو، نہیں، فتبینوا تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا قوما بجہالۃ مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم۔ اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے، ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ اور بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے اس کا کردار اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا، اس کی پوری طرح تحقیق کرو تفتیش کرو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں، بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں، بعض کے خسر بھی ہیں، یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بعض کے بھتیجے بھی ہیں، تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا، نہیں، اللہ کا رسول، ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یہ اللہ کے رسول ہیں اگرچہ محمد ابن عبداللہ کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ تمہارا کہنا مانا کریں اکثر معاملات میں لَعَنِتُّمْ تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا دیکھو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ رسول، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے۔ فضلا من اللہ ونعما اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے اس کا، احسان ہے۔ واللہ علیم الحکیم اللہ سب کچھ سننے والا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔
اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر اہل ایمان بھی انسان ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے قتال بھی ہو جائے گا۔ آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ کس کو ہم کہہ دیں گے کافر؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے، سب لوگوں کو، کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے کیا ہے، آپس میں نبٹ لیں، نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ انڈیفرنس ہمیں کیا تعلق؟ غلط، اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کمزور پڑ رہی ہے، لہذا فرض سمجھو اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ، اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو جو کہ وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے۔ فَإِن فَات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَاقْسِطُوا، اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو، اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے۔ اب ایک آیت میں 3 حکم اور دوسری میں پھر 3 حکم، یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی۔ یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب وہ آ رہی ہیں 2 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے، کسی ایک عیب کو دیکھا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کا کان چھوٹا ہے، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری، ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے 10 گنا زیادہ ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تم سے 1000 گنا زیادہ ہو، تو تمہیں کیا پتا، تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایک حکم تو ہو گیا تمسخر نہ ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ، آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے، امت کا فرد ہے، تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا، اس لیے فرمایا بہت ہی بلیغ الفاظ ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو۔ کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے، اس کو چڑھانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے، یا اور کسی فرد کے لیے، کسی گروہ کے لیے، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ 3 کام ہو گئے، ایک آیت میں روکا گیا۔ اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک دوست آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں، 100 دفعہ وہ سن لیتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی وقت کوئی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے، پھر کھولے نہیں کھل سکتی۔ لہذا محتاط رہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو؟ تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے، تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُوب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، سمجھانے کا انداز بھی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر